شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا کبھی ہم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانا؟ کیا کبھی ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا؟ کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کیسا تھا؟ کیا کبھی ہم نے خود پر غور کیا کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین راہ جس راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ آج میں آپ سے کچھ حدیث شیئر کروں گی۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 3 مرتبہ قسم کھائی اور کیا فرمایا؟ خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں۔ ہم نے اپنی زبان پہ کبھی غور کیا، کبھی دیکھا کہ ہم کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ ہمارے الفاظ کہیں دوسروں کو تکلیف تو نہیں دے رہے، بلکہ ہم تو یہ تک نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے۔ کہیں ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں، کہیں اسے ہماری ضرورت تو نہیں، کہیں وہ تکلیف میں تو نہیں۔ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ اگر کبھی کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو جائے ہماری ہمسایوں کے ساتھ تو ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، فوراً ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سا ہمارے اپنے ہیں، یہ کون سا ہمارے رشتے دار ہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں؟ کیا ہم ان حقوق کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا جسے ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں جس کی زبان دوسروں کو تکلیف پہنچائے، جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے دوسرے لوگ امن میں نہ ہو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے، آپ کے خادم۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی بات پر ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر کام نہیں ہوا ہوتا تھا تو اسے خود کر لیتے تھے۔ ہمارا رویہ، ہمارا بہیو کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اپنوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار بھی ایسا ہے؟ ہمارا کوئی ایک کام اگر نہ کرے ہمارے گھر والے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ کیا ہم تھوڑے سے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار بالکل قرآن تھا۔ کیا ہمارا اخلاق اور کردار ایک آیت بھی نہیں ہو سکتا؟ ایک آیت جیسا بھی نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرمایا تو بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بات نہ کہی ہوتی، ورنہ ہمیشہ آپ یہ بات فرماتے کیا کہ جس میں ایمانت داری نہیں وہ ایماندار نہیں۔
وہ ایمان والا نہیں، اور جس میں وفا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو ہمارے پاس جب کوئی امانت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہی بے ایمانی پہ اتر آتے ہیں۔ ہمارے پاس کسی یتیم کا مال آئے، وہ ہمارے لیے امانت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں خیانت کر لیتے ہیں، اس مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو ہڑپ کر لیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو کھا لیں، اپنا کر لیں، اسے نہ دیں، اس یتیم کو نہ دیں جس کا وہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس چند پیسے امانت رکھواتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی خیانت کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرے اور جو دھوکہ دے، وہ کیا ہے؟ اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ہم کیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں ہر بات پہ، ہمیں منٹ نہیں لگتا کہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم کیسے اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم سامنے وفا والے بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارا اندر کچھ اور ہے۔ ہم کیسے دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، کیسے اس کی محبتوں کو دھوکے میں بدل دیتے ہیں، کیسے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو وفا نہیں کرتا، جس میں وفا نہیں رشتوں میں، اس کا کوئی دین نہیں۔ کیا ہم اپنے رشتوں سے وفا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ہم تو اپنے رشتوں کو ختم کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کو نبھانے کا خیال تک نہیں کرتے۔ تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ نہیں، ہم نے خیالی اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم نے بس ایسے ہی زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، در حقیقت ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہو تو کیا ہم یہ کریں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے ساتھ ایمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تو وہ کیسے زنا کرے گا؟ نہیں، وہ کبھی نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس ایمان ہے۔ اور ہم کیسے فحاشی کے راستوں کو چوز کر لیتے ہیں اپنے لیے، کیسے گمراہی کے راستوں کو چوز کر لیتے ہیں، اور پھر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور زنا تو ایک ایسا فحاش راستہ ہے کہ جس میں انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان والا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ کبھی زنا نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے یہ بات قسم کھا کے کہی کہ اس پر یقین کر لو، اس کو مان لو کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہو اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ ایمان ہو اور کردار پہ اثر انداز نہ ہو تو کیا فائدہ ایسے کردار کا؟ ایمان ہو تو آپ کے عمل پہ اثر انداز نہ ہو تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ ایمان ہو تو وہ آپ کو چوری پہ ابھارے تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ آپ ایماندار تو ہو، ایمان والے تو ہو، لیکن آپ جھوٹ بولے تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ آپ ایمان والے تو ہو لیکن دھوکہ دیں تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ آپ ایمان والے تو ہوں لیکن ہر برے راستے کو چوز کریں تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ آپ ایمان والے تو ہوں لیکن رشتہ داروں کو برا سمجھے، رشتہ داریاں نہ نبھائیں تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ پھر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اپنے نام کا کلمہ پڑا ہے۔ یہ کوئی مولوی یا مفتی نہیں فرما رہا جسے ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یہ ہم سب کے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی بھی گناہ ہے تو اپنے رب سے توبہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری موت کا دن کب ہے، کس دن ہے، کب آئے گی، لیکن ابھی ہمارے پاس موقع ہے، مہلت ہے۔ اپنے رب سے توبہ کرو، سچی توبہ، توبہ نصوح، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے، آمین۔